بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر وہ عظیم استاد جس نے ہزاروں شاگرد تیار کیے۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی زندگی صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں رہتی بلکہ آنے والی صدیوں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امت مسلمہ شدید فکری انتشار کا شکار تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف سیاسی اور فکری دھڑے وجود میں آ چکے تھے۔ دین کی اصل تعلیمات دھندلا رہی تھیں اور لوگوں کو باطل میں فرق کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ ایسے نازک دور میں مدینہ کی سرزمین پر ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی پورے عالم اسلام کو منور کر دیا۔ یہ چراغ امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ امام باقر کا لقب ہی ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ باقر کا مطلب ہے علم کو شگفتہ کرنے والا، اس کے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کرنے والا۔ آپ نے وہ کام انجام دیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ امام نے محسوس کیا کہ اگر علم کی بنیادیں مضبوط نہ کی جائے تو امت گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے اپنی تمام توانائیاں تعلیم اور تربیت کے لیے وقف کر دیں۔ مدینہ میں آپ کا گھر صرف ایک گھر نہیں تھا بلکہ ایک عظیم علمی مرکز بن چکا تھا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ کوئی فقہ سیکھنے آتا، کوئی تفسیر کو قرآن کے اثرات جاننے آتا، کوئی حدیث کا علم حاصل کرتا، کوئی عقائد کی گتھیاں سلجھانے کے لیے حاضر ہوتا۔ ان گزرتے اور امام کے درس کی شہرت پورے عالم اسلام پھیل گئی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک انسان کے پاس اتنا وسیع علم کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کوئی مشکل سوال پوچھا جاتا تو امام نہایت اطمینان سے جواب دیتے، قرآن کی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور گہرے دلائل کے ذریعے حقائق کو واضح کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ اس دور کے بڑے بڑے علماء بھی آپ کی علمی عظمت کے معترف تھے۔ امام کے درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی۔ تاریخ بتاتی کہ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے بعد میں علم کے چراغ پورے عالم اسلام میں روشن کیے۔ ان شاگردوں میں فقہا بھی تھے، محدثین بھی، مفسرین بھی اور دانشور بھی۔ امام صرف معلومات نہیں دیتے تھے بلکہ انسان بناتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کی شخصیت سازی کرتے تھے، انہیں سچائی، تقوی، صبر، اخلاص اور عدل کا درس دیتے تھے۔ ایک شاگرد جب امام کے پاس آتا تو وہ صرف علم حاصل کر کے واپس نہیں جاتا تھا بلکہ ایک نئی سوچ، ایک نئی شخصیت اور ایک نئے مقصد کے ساتھ لوٹتا تھا۔ امام کی تعلیم کا بڑا راز یہ تھا کہ آپ ہر شخص کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو فرماتے تھے، عام آدمی کو آسان زبان میں سمجھاتے اور بڑے علماء کے ساتھ گہرے علمی مباحث کرتے۔ اس حکمت عملی نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس دور میں مختلف فکر نظریات تیزی سے پھیل رہے تھے۔ کئی لوگ دین کے نام پر غلط عقائد پیش کر رہے تھے۔ امام محمد باقر نے علمی میدان میں ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ نے مناظروں کے ذریعے حق کو واضح کیا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ امام کی مجلسوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے بلکہ دوسرے مذاہب کے افراد بھی علمی گفتگو کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ جب وہ امام کے علم، حکمت اور اخلاق کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور امام کی علمی تحریک ایک عظیم انقلاب میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کے تربیت یافتہ شاگرد مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے امام کی تعلیمات کو آگے منتقل کیا۔ یوں مدینہ سے اٹھنے والی علم کی یہ روشنی عراق، شام، ایران، حجاز اور دیگر علاقوں تک پہنچ گئی۔ تاریخ کے محققین لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر نے ہزاروں افراد کی علمی تربیت کی۔ انہی میں سے بہت سے افراد بعد میں اپنے زمانے کے بڑے علماء بنے۔ اگر امام یہ علمی بنیادیں نہ رکھتے تو شاید اسلام کے بہت سے علوم ہم تک اپنی اصل شکل میں نہ پہنچ پاتے۔ امام نے
قرآن کی تفسیر کو محفوظ کیا، احادیث کی تشریح کی، فقہی مسائل کو واضح کیا اور عقائد کی مضبوط بنیادیں قائم کیں۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود امام کی زندگی آسان نہیں تھی۔ حکمرانوں کو علم کا یہ بڑھتا ہوا مرکز پسند نہیں تھا۔ انہیں خوف تھا کہ لوگوں کے دل امام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مگر امام نے ہر مشکل کے باوجود اپنا مشن جاری رکھا۔ نہ دباؤ آپ کو روک سکا، نہ مشکلات آپ کے قدم متزلزل کر سکیں۔ آپ جانتے تھے کہ ایک استاد کی اصل طاقت اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نے افراد تیار کیے، کردار بنائے اور ایسی نسل پروان چڑھائی جو علم و ہدایت کی امین بن گئی۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود جب ہم اسلامی علوم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر طرف امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی فیض کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہزاروں شاگردوں کی تربیت کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی علمی تحریک تھی جس نے امت کو فکری زندگی بخشی۔ امام محمد باقر نے ثابت کر دیا کہ تلواریں وقتی فتوحات حاصل کر سکتی ہیں، لیکن علم دلوں اور ذہنوں میں ہمیشہ حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے آج بھی دنیا انہیں صرف ایک امام نہیں بلکہ ایک عظیم معلم، ایک بے مثال مصلح اور ایک ایسی علمی شخصیت کے طور پر یاد کرتی ہے جس نے ہزاروں شاگرد تیار کر کے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہی امام باقر کی سب سے بڑی میراث ہے، ایک ایسی میراث جو کتابوں میں بھی زندہ ہے، علماء کے افکار میں بھی، اور ہر اس طالب علم کے دل میں جو علم کی روشنی تلاش کرتا ہے۔ سلام ہو امام محمد باقر علیہ السلام پر، جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں علم کے چراغ روشن کیے اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کی۔